شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور ابو جہل بن حشام، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیع، عقبہ بن ابی محیط، امیہ بن خلف اور 2 اور آدمی کل 7 کافر حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو فلان جگہ جائے جہاں فلاں قبیلہ جانور ذبح کر رکھا ہے اور اس کی اوجڑی ہمارے پاس لے آئے، پھر ہم وہ اوجڑی محمد کے اوپر ڈال دیں گے۔ ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت عقبہ بن ابی محیط گیا اور اس نے وہ اوجڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ میں وہاں کھڑا تھا، مجھ میں بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی، میں تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ میں وہاں سے جانے لگا کہ اتنے میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خبر سنی۔ وہ دوڑی ہوئی آئے اور آپ کے کندھوں سے اوجڑی کو انہوں نے اتارا، پھر قریش کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ کافروں نے ان کو کچھ جواب نہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق سجدہ پورا کر کے سر اٹھایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو 3 مرتبہ بدعا کی، اے اللہ تو قریش کی پکڑ فرما، عقبہ، عتبہ، ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما۔ پھر آپ مسجد حرام سے باہر تشریف لے گئے۔ راستہ میں آپ کو ابو النجدری بغل میں کوڑا دبائے ہوئے ملا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پریشان دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے جانے دو۔ اس نے کہا کہ خدا جانتا ہے میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے نہ بتا دیں کہ آپ کو کیا حادثہ پیش آیا۔ آپ کو ضرور کوئی بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو مجھے بتائے بغیر نہیں چھوڑے گا تو آپ نے اس کو سارا واقعہ بتا دیا کہ ابو جہل کے کہنے پر آپ پر اوجڑی ڈالی گئی۔ ابو النجدری نے کہا کہ آؤ مسجد چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو النجدری چلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ پھر ابو النجدری ابو جہل کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اے ابو الحکم، کیا تمہارے ہی کہنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈالی گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ابو النجدری نے کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ کافروں میں آپس میں آزا پائی ہونے لگی۔ ابو جہل چلایا، تم لوگوں کا ناس ہو، تمہارے اس آتا پائی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے اور وہ ان کے ساتھ ہی بچے رہے۔